الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے سحری کے حوالے سے چند باتیں عرض کی جائیں گی۔ سحری کی فضیلت کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھانے کی کیا فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، اور سحری سے متعلق، روزے کی نیت سے متعلق چند ضروری مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے، اور موقع ملا تو ایک دو سوالات جو بعض ساتھیوں نے کیے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ سحری کھانا یہ سنت ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھانے کی خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش فرماتے تھے، پابندی فرماتے تھے، اہتمام فرماتے تھے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھی سحری کھانے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جو بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا تم سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری کے کھانے میں برکت ہے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق یہ ہے کہ وہ سحری نہیں کرتے ہیں اور ہم سحری کرتے ہیں۔ تو گویا سحری کا کھانا یہ مسلمانوں کا ایک امتیازی وصف ہے، ہماری ایک امتیازی علامت ہے۔ مسلمانوں کے روزے کی ایک خاص علامت اور پہچان یہ ہے کہ مسلمان سحری کا کھانا کھاتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں، مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کا کھانا یہ برکت کا کھانا ہے اور اسے مت چھوڑو، اور اگر ایک گھونٹ پانی بھی پینا ہو تو ایک گھونٹ پانی پی لیا کرو، مگر اسے چھوڑو مت، اس سحری کا اہتمام کرو۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں، یعنی اللہ سحری کھانے والوں پر رحمت نازل کرتا ہے، اور اللہ کے فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ سحری کھانے کے فوائد میں تو ایک فائدہ
حضرات علماء یہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کے لیے ایک بڑا فائدہ سحری کھانے میں یہ ہے کہ اسے سنت کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ وقت بڑا مبارک ہے۔ اس سحری کے وقت میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو جب مسلمان اس وقت اٹھتا ہے سحری کھانے کے لیے تو اللہ اسے توفیق دیتا ہے، تو وہ اللہ سے دعا بھی کرتا ہے، استغفار بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نیک لوگوں کی صفات میں یہ بیان فرمایا، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کے وقت یہ لوگ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، مغفرت مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ تو اس وقت عبادت کی، دعا کی توفیق ہوتی ہے اور بڑا مبارک وقت ہوتا ہے۔ پھر سحری کا ایک فائدہ یہ ہے کہ سحری کے وقت کھانا کھانے سے دن بھر جو آدمی مسلمان بھوکا رہتا ہے، خالی پیٹ رہتا ہے، تو وہ اس کھانے کی وجہ سے اس کو قوت حاصل ہوتی ہے، تو اسے تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ یہ روزہ رکھنے سے تھوڑی دیر پہلے وہ کھا لیتا ہے تو اس سے اس کو دن بھر قوت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے۔ تو اس لیے اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے سحری کھانے کے اندر کہ رات کے آخر میں روزہ بند ہونے سے پہلے سحری کھانے میں یہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ سحری کی فضیلتیں ہیں اور سحری کی برکات ہے، سحری کے فوائد ہے۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں، فقہاء اکرام نے بھی یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص سحری کے وقت اس کا دل نہیں چاہتا وہ کھانے کو، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سحری کے وقت کھانا نہیں کھا سکتے، اس وقت ان کا دل نہیں چاہتا کھانے کو، تو اگر کسی کا اس وقت کھانے کو دل نہیں چاہتا ہو تو ضروری نہیں کہ سحری کھانے کی برکات اور فضیلتیں وہ بہت زیادہ کھانے سے حاصل ہوتی ہے۔ نہیں، آپ ایک گھونٹ پانی پی لیجئے، چائے کا ایک کپ پی لیا، دودھ پی لیا، کھجور کھا لیا، تھوڑی بہت اگر ایک گھونٹ پانی بھی پی لیا تو اس سے بھی وہ سحری والی برکت اور سحری کی فضیلتیں آپ کو حاصل ہو جائیں گی۔ تو اس لیے سحری کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم سحری کے وقت کچھ کھاتے نہیں ہیں، ہمارا دل نہیں چاہتا، رات کو کھا لیتے ہیں ہم، تو اسی پہ روزہ رکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن سحری کے وقت اٹھ کر کم از کم ایک گھونٹ پانی پی لے، آدھا گلاس پانی پی لیا، یا ایک کپ چائے پی لے، یا 2 گھونٹ دودھ پی لیے، اور کھجور کا دانہ کھا لیا۔ بلکہ ایک روایت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی بہترین سحری وہ کھجور ہے۔ تو کھجور کا دانہ اگر آپ کھا لیں تو یہ بھی سحری کی فضیلت آپ کو تھوڑے سے کھانے پینے سے بھی حاصل ہو جائے گی۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سحری کی اس فضیلت کو ضرور حاصل کریں اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سحری کے حوالے سے ایک بات یہ بھی ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ سحری کا وقت کون سا وقت ہے۔ تو سحری کا وقت صبح صادق سے پہلے پہلے، رات کے آخر میں، اور صبح صادق سے پہلے پہلے اس وقت کا جو کھانا ہے اس کو سحری کا کھانا کہتے ہیں۔ اس وقت کو سحری کا وقت کہتے ہیں۔ تو اس وقت سحری کھانے سے یہ فضیلت حاصل ہوگی آپ کو۔ یہ سحری کا وقت، رات کا آخری وقت صبح صادق سے پہلے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک جو وقت ہے، جو رات ہے، اس کو 6 حصوں میں تقسیم کر لے تو جو چھٹا حصہ ہے وہ سحری کا وقت ہے۔ آسان بات یہ ہے اور آسان طریقہ یہ ہے کہ جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اور صبح صادق شروع ہوتی ہے، روزے کا وقت شروع ہوتا ہے، تو اس سے تقریباً گھنٹہ پہلے جو وقت ہے وہ سحری کا وقت ہے۔ اس وقت آپ سحری کھائے تو آپ کو یہ سنت کا ثواب ملتا ہے اور سحری کی فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں۔ سحری کے حوالے سے ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ جی فجر کی اذان ہو رہی ہو تو اس وقت آپ کھا پی سکتے ہیں، یعنی فجر کی اذان کے ختم ہونے تک آپ کھا پی سکتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس بارے میں یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، اللہ رب العزت نے صبح صادق تک کھانے پینے کی اجازت دی ہے رمضان میں،
جیسے ہی صبح صادق ہو جائے اس کے بعد روزہ شروع ہو جاتا ہے، اب کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، تم کھاؤ پیو یعنی رمضان کی راتوں میں یہاں تک کہ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، صبح کا سفید داغا رات کے سیاہ داغے سے تمہیں صاف نظر آ جائے، یعنی تمہیں یقین ہو جائے کہ صبح صادق ہو گیا ہے۔ جب صبح صادق کا وقت ہو جائے اس کے بعد کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے، اس کے بعد آپ کے روزے کا وقت شروع ہو گیا۔ تو یہ ہو گیا ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، فجر کی جو اذان ہوتی ہے اس کا ہمارے روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اذان تو پورے سال ہوتی ہے، یہ نماز کے لیے ہوتی ہے، اور اذان صبح صادق کے بعد ہوتی ہے، صبح صادق سے پہلے اذان نہیں ہو سکتی ہے۔ اذان صبح صادق کے بعد ہوگی۔ جب اذان صبح صادق کے بعد ہوگی اور اس وقت آپ کے روزے کا وقت بھی شروع ہو گیا تو آپ اس وقت اگر کھائیں گے پیئیں گے تو آپ کا روزہ ختم ہو جائے گا، آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں برطانیہ میں ایک مثال عرض کر رہا ہوں، 3:20 پر اگر صبح صادق ہوتا ہے، جیسے آج ہوا تھا 3:19 پہ، تو اگر 3:19 پر صبح صادق ہے تو 3:19 کے بعد آپ کھا نہیں سکتے، اور فجر کی اذان 3:19 سے پہلے ہو نہیں سکتی، 3:19 کے بعد ہوگی۔ تو جب اذان شروع ہوگی تو اس وقت تو آپ کھائیں گے پیئیں گے تو آپ کا روزہ ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ اذان صبح صادق سے پہلے نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لے کہ اذان کا تعلق فجر کی نماز سے ہے، اذان کا تعلق ہمارے روزے سے نہیں ہے۔ اور قرآن پاک میں صبح صادق تک کھانے کی اجازت دی گئی، اس کے بعد نہیں دی گئی ہے۔ اب آئیے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک حدیث کا حوالہ پیش کرتے ہیں، ابو داؤد میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اذان سنے اور اس کے ہاتھ میں برتن ہو تو وہ اسے نہ رکھے یہاں تک کہ اس سے اپنی حاجت پوری کر لے، یعنی وہ کھا پی سکتا ہے اذان کے دوران۔ اب اس حدیث سے بعض حضرات یہ استدلال کرتے ہیں کہ جی اذان ہو رہی ہو تو کھانے پینے کی اجازت دی گئی ہے ہمیں، لہٰذا فجر کی اذان ہو رہی ہو اور رمضان میں کوئی روزہ رکھا سحری کھا رہا ہے تو وہ فجر کی اذان ختم ہونے تک کھا پی سکتا ہے۔ تو ایک بات تو میں نے عرض کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صبح صادق تک اجازت دی ہے، صبح صادق کے بعد نہیں، اور اذان صبح صادق سے پہلے نہیں ہوتی، صبح صادق کے بعد ہوتی ہے۔ اب آئیے اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ اس حدیث کا تعلق روزوں سے نہیں ہے، یہ ایک جنرل حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اذان ہو رہی ہو، تمہارے ہاتھ میں کوئی چیز ہو، برتن ہو، تم کھا پی رہے ہو، تم کھا پی سکتے ہو، اس کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ، اس میں فجر کی اذان کا ذکر تو کہیں بھی نہیں ہے اس حدیث میں۔ اس میں تو ہے اذان ہو رہی ہو، تمہارے ہاتھ میں برتن ہو، تم کھا پی رہے ہو تو کھاتے پیتے رہو، اذان کی وجہ سے تمہیں ممنوع نہیں ہے کھانا پینا۔ یہ جنرل ایک بات کی گئی ہے کہ اذان کے دوران کھانا پینا منع نہیں ہے، تو فجر کی اذان کا ذکر اس میں نہیں ہے۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، اگر آپ کہہ رہے ہیں جی فجر کی اذان میں آپ کے ہاتھ میں پانی ہو آپ پی سکتے ہیں، کھانا ہو آپ کھا سکتے ہیں، تو اگر ظہر کی اذان کے وقت کسی کے ہاتھ میں رمضان کے اندر اس نے روزہ رکھا ہو اور ظہر کے وقت اس کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہو اور اذان شروع ہو جائے، کیا وہ کھا پی سکتا ہے؟ اس حدیث میں نہ فجر کا ذکر ہے نہ ظہر کا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں جی اذان کے وقت کھانے پینے کی اجازت ہے تو پھر تو ظہر میں بھی ہونی چاہیے، پھر تو عصر میں بھی ہونی چاہیے۔ تو وہاں آپ منع کرتے ہیں کہ ظہر میں نہیں کھا سکتے، عصر میں نہیں، کیونکہ وہ روزے کا وقت ہے۔ تو فجر کی جو اذان ہو رہی ہے وہ بھی تو روزے کا وقت ہے، اس لیے کہ فجر کی اذان روزے کا وقت شروع ہونے کے بعد ہوتی ہے، روزے کا وقت شروع ہونے سے پہلے نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھیے، اس حدیث کا تعلق روزے سے نہیں ہے، یہ ایک جنرل ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے اذان سے متعلق، کہ اذان ہو رہی ہو، تمہارے ہاتھ میں پیالہ ہو، تم پانی پی رہے ہو، تو اذان کے وقت تمہیں پانی پینے کی اجازت ہے، اگر تم کھا رہے ہو تمہیں کھانا کھانے کی اجازت ہے۔ تین باتیں یہ ہو گئی۔ چوتھی بات،
اگر آپ اس سے فجر کی اذان مراد لے رہے ہیں تو مغرب کیوں مراد نہیں لیتے ہیں؟ مغرب کی اذان کے وقت تو روزہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور اذان کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے، تو زیادہ مناسب یہ ہے کہ اس اذان سے مغرب کی اذان مراد لی جائے، اس لیے کہ جب مغرب میں سورج غروب ہو گیا، افطاری کا بھی وقت ہو گیا اور اذان کا بھی وقت ہو گیا، تو افطاری اور اذان مغرب کے وقت میں اکٹھی ہوتی ہے، اس لیے زیادہ مناسب یہ ہے کہ اس سے اذان مغرب مراد لی جائے۔ اذان مغرب ہو، اب اس وقت تم کھاؤ پیو۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہہ دیا ہے صبح صادق کے بعد آپ کھا پی نہیں سکتے، فجر کی اذان صبح صادق کے بعد ہوتی ہے، اس وقت اگر کسی نے کھایا پیا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ ایک بات، دوسری بات ایک یہ بھی سمجھ لیجئے، اگر کسی کو شک شبہ ہو گیا کہ سحری کے وقت وہ یہ سمجھا ابھی صبح صادق شروع نہیں ہوئی ہے اور اس نے کھا پی لیا، بعد میں پتہ چلا جی وہ تو صبح صادق ہو گئی تھی، 5-10 منٹ اوپر ہو گئے تھے اور آپ نے کھایا پیا، اب باقی دن آپ روزے داروں کی طرح رہے، لیکن جب آپ کو علم ہو گیا کہ آپ نے روزے یعنی صبح صادق کے بعد روزے کے وقت میں کھایا پیا ہے، تو اب آپ بعد میں اس کی آپ کو قضا کرنی پڑے گی، صرف قضا کرنی ہے، کفارہ آپ پر نہیں ہے۔ یہ سحری سے متعلق یہ باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جی سحری کے وقت جو نیت کرتے ہیں وہ نیت کیا ہے؟ تو ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا جی، وہ اسلامیات کی کتابوں میں اور بچوں کی جو کتابیں ہوتی ہیں اس کے آخر میں کچھ دعائیں لکھی ہوتی ہیں، اور اس میں ایک دعا جو ہے وہ سحری کے وقت روزے کی دعا بھی لکھی ہوتی ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ ایک بات یاد رکھیں، روزے کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے، نیت کے بغیر آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ مثلا اگر کوئی شخص صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک وہ کھاتا پیتا نہیں ہے، ڈائٹنگ کر رہا ہے، تو اس کی ڈائٹنگ تو ہوگی لیکن اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے نیت نہیں کی ہے۔ تو نیت عادت میں اور عبادت میں فرق نیت سے ہوتا ہے، جب آپ نیت کر لیں گے تب آپ کا روزہ ہوگا۔ عربی میں نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ والی نیت بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ یہ بھی کرنا کوئی ضروری نہیں، آپ اپنی زبان میں نیت کریں۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، آپ ارادہ کر لیں کل میرا روزہ ہے، بس یہ کافی ہے۔ سحری کے وقت جب آپ اٹھ کر سحری کر رہے ہیں اور آپ نے ارادہ کر لیا مجھے کل روزہ رکھنا ہے، تو آپ کی نیت ہو گئی۔ ہاں اگر کوئی زبان سے نیت کرتا ہے تو یہ اس سے بھی اس کی روزہ ہو جائے گا، لیکن اس طرح نیت کرنا کہ آپ عربی پڑھ رہے ہیں بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ کسی حدیث کے الفاظ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ الفاظ پڑھتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کیا پڑھ رہے ہیں، تو یہ کوئی دعا بھی نہیں ہے، یہ نیت ہے عربی میں۔ آپ اپنی زبان میں نیت کریں، آپ کو عربی میں نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ہم اپنی زبان میں نیت کرتے ہیں، اردو میں کرتے ہیں، پنجابی میں کرتے ہیں، سندھی میں کرتے ہیں، پشتو میں کرتے ہیں، دوسری جو عرب ہے وہ عربی زبان میں کرتے ہیں، جو جس ملک کا ہے وہ اپنی زبان میں کرتا ہے، تو آپ اپنی زبان میں نیت کریں، آپ کو عربی میں نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ نیت کے حوالے سے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ نیت آپ کب تک کر سکتے ہیں؟ روزے کی نیت کھانے کے بارے میں تو عرض کر دیا کہ جی کھانے کا وقت اور پینے کا وقت صبح صادق تک ہوتا ہے، صبح صادق کے بعد اب کھانے پینے کا وقت ختم ہو گیا۔ البتہ نیت آپ رات کو بھی کر سکتے ہیں، صبح صادق کے وقت بھی کر سکتے ہیں، اور اگر کسی نے نیت نہیں کی، مثلا ایک آدمی ہے رات کو بھی نیت نہیں کی اور سحری کے وقت بھی نہیں اٹھا، صبح اٹھا سورج نکل گیا ہے، سحری بھی مس ہو گئی اس کی، نیت بھی اس نے نہیں کی ہے، ابھی تک اس نے صبح صادق کے بعد کچھ کھایا پیا نہیں ہے، تو وہ نصف النہار سے پہلے پہلے نیت کر سکتا ہے۔ نصف النہار کہتے ہیں آدھا دن، اس سے پہلے پہلے نیت کر سکتا ہے۔ اس نے صبح صادق کے بعد کچھ کھایا پیا نہ ہو، اب وہ روزے کی نیت کر لے، چاہے سورج طلوع ہو گیا ہے لیکن اس نے صبح صادق کے بعد کچھ کھایا پیا نہیں ہے، وہ روزے کی نیت کر لے گا تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ نصف النہار
جو آدھا دن ہے اس سے مراد نصف النہار شرعی ہے، اور اس نصف النہار شرعی کے معلوم کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک، غروب آفتاب تک جتنے گھنٹے ہیں ان کو آدھا کر لیجئے، اور آدھے سے پہلے پہلے جو وقت ہے اس میں اگر آپ نے نیت کر لی تو وہ آپ کا روزہ ہو جائے گا، بشرطے کہ صبح صادق کے بعد اس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ نیت کے حوالے سے ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے، ہر روزے کی آپ کو نیت الگ کرنی ہے۔ مثلا کل کا جو روزہ آ رہا ہے تو آج رات کو آپ کل کے روزے، یعنی رات جب شروع ہوگی تو رات کے وقت صبح صادق سے پہلے یا صبح صادق کے بعد جب بھی ہے اس روزے کی نیت آپ اس وقت کر سکتے ہیں۔ یہ آپ نہیں کر سکتے جی رمضان شروع ہوا اور کسی شخص نے کہا کہ جی میں 30 روزوں کی نیت کرتا ہوں، اکٹھے 30 روزوں کی نیت کر لی، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر روزے کی نیت آپ کو الگ الگ کرنی پڑے گی۔ جیسے ہم تراویح پڑھتے ہیں تو ہر 2 رکعت کی الگ الگ نیت کرتے ہیں، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ہر نماز کی الگ الگ نیت کرتے ہیں، سنتوں کی الگ نیت ہے، نفلوں کی الگ ہے، فرضوں کی الگ ہے، اسی طرح ہر روزے کی الگ الگ نیت کرنی پڑے گی آپ۔ تو یہ میں نے چند باتیں سحری کے حوالے سے عرض کر دی ہے۔ ایک سوال چیریٹی کے حوالے سے آیا ہے، زکوٰۃ کے حوالے سے ایک صاحب نے پوچھا ہے، تو ہم انشاءاللہ وہ تفصیل سے جب زکوٰۃ کے مسئلے آئیں گے اس میں بیان کر دوں گا۔ میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ جو رفاعی ادارے ہیں ان کو زکوٰۃ لوگ دیتے ہیں، کسی بھی چیریٹی کو، رفاعی ادارے کو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں کہ وہ آپ کے بہاف پہ زکوٰۃ ادا کرے، تو اس میں 1-2 مختصراً میں آج عرض کر دیتا ہوں، انشاءاللہ تفصیلاً بعد میں عرض کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ میں کسی کو بھی اپنا وکیل بنا سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کی طرف سے آپ کی زکوٰۃ جا کے دے دے تو وکالت جائز ہے زکوٰۃ کے اندر، چاہے آپ چیریٹی کو دیں چاہے کسی فرد کو دیں، تو ٹیکنیکلی آپ کسی اور کو اپنی زکوٰۃ دے کر اور اسے کہیں کہ وہ غریب کو دے دے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ زکوٰۃ عبادت ہے، یہ صرف آپ مدد نہیں کر رہے کسی کی، یہ عبادت ادا کر رہے۔ نماز اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے اور اس میں نیت کرنا بھی ضروری ہے، اور یہ عبادت ہے، اس لیے اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ اس میں چند باتیں میں آج عرض کر دیتا ہوں۔ ایک یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ مالداروں سے لی جاتی ہے، یعنی مسلمان مالداروں سے لی جاتی ہے، تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، مالدار مسلمانوں سے لی جاتی ہے اور غریب مسلمانوں کو دی جاتی ہے۔ تو زکوٰۃ کا جو مصرف ہے وہ غریب مسلمان ہے۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ عبادت ہے اور اس کا مصرف غریب مسلمان ہے۔ جس شخص کو آپ دے رہے ہیں وہ غریب ہونا چاہیے، صاحب نصاب نہیں ہونا چاہیے جس کو آپ دے رہے ہیں۔ یہ مسائل ان کو معلوم ہونا چاہیے، جو آپ کے بہاف پہ زکوٰۃ دے رہے ہیں ان کو زکوٰۃ کے مسائل کا علم ہونا چاہیے۔ اگر انہوں نے زکوٰۃ صحیح طریقے پہ نہیں دی اور ان کو زکوٰۃ کے مسائل کا علم نہیں ہے، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، چاہے کوئی بھی ہو، وہ آپ کا جو وکیل ہے، چاہے وہ ادارہ ہے یا شخص ہے، اس کو بنیادی طور پر زکوٰۃ کے مسائل معلوم ہونے چاہیے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے مسائل میں یہ بھی ضروری ہے کہ جو زکوٰۃ کے پیسے غریب کو دی جائے وہ اسے بغیر معاوضے کے دیے جائے اور اس کو مالک بنایا جائے۔ تنخواہ میں آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اب اگر کوئی ادارہ ہے وہ زکوٰۃ لیتا ہے اور وہ اسی زکوٰۃ سے اس ادارے کے ملازمین کی تنخواہیں بھی دیتا ہے، آپ کی زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی۔ تو یہ مختصراً میں نے عرض کر دیا، آپ جس کو بھی دیں تو سوچ سمجھ کر زکوٰۃ دے، یہ سمجھ کر نہیں کہ جی ہم نے دے دی تو بس ہماری جان چوٹ گئی، نہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ خود زکوٰۃ مستحقین تک پہنچائیں۔ کوشش کریں آپ کے جو رشتہ داروں میں فقیر ہے، غریب ہے، کمزور لوگ ہیں، ان کی مدد کریں۔ آپ کے علاقے کے جو لوگ، ان کا حق ہے سب سے پہلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داروں کو زکوٰۃ صدقات دینے میں 2 ثواب ہے، ڈبل ثواب ہے۔ ایک تو صدقات کا ثواب ہوگا اور دوسرا ثواب
رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا ثواب ہوگا، ان کی مدد کرنے کا ثواب ہوگا۔ تو اپنے رشتہ دار، میں انشاءاللہ یہ بیان کروں گا کون کون سے رشتہ داروں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تو ان رشتہ داروں کو زکوٰۃ دیجئے۔ آپ کے محلے میں، علاقے میں، جیسے ہم پاکستان سے آئے ہیں، یہاں تو الحمدللہ ہم سیٹلڈ ہیں، لیکن وہاں ہمارے گاؤں ہے، ہمارے رشتہ دار ہے، ہمارے علاقے ہے، ہمارے دیہات ہے، وہ غریب لوگ ہیں، ان کا حق ہے۔ پھر وہاں پر جو ادارے ہیں، ان اداروں کو زکوٰۃ دے جن پہ زکوٰۃ لگتی ہے، جو مستحقین وہاں پڑتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ کے جو پیسے ہیں وہ صحیح مصرف پہ لگے، غریب کو دیے جائے۔ زکوٰۃ سے مسجد نہیں بنا سکتے آپ، زکوٰۃ سے آپ کوئی اسکول نہیں بنا سکتے، آپ کیوں ہسپتال نہیں بنا سکتے؟ ہاں، اس مدرسے میں، اس مسجد میں جو غریب ہے ان کو دے سکتے ہیں، اس ہسپتال میں جو بیمار ہیں ان کا علاج کرا سکتے ہیں۔ اس کا ایک پروسیجر ہے پورا، وہ پروسیجر آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اسکول میں جو بچے پڑھتے ہیں، غریب ہیں، ان کو دے سکتے ہیں، لیکن بلڈنگ پہ آپ کیوں نہیں لگا سکتے؟ یعنی مسجد کی بلڈنگ ہو گئی، مدرسے کی بلڈنگ ہو گئی، اسکول کی بلڈنگ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وقف ادارے ہیں، اور زکوٰۃ میں مالک بنانا ضروری ہے۔ یعنی جس غریب کو آپ دے رہے ہیں اس کو آپ مالک بنائیں گے۔ مسجد کا کون مالک ہوگا؟ مدرسے کا بھی کوئی مالک نہیں، اسکول کا بھی کوئی مالک نہیں، اسپتال کا بھی کوئی مالک نہیں، یہ تو رفاہی یعنی وقف ادارے ہیں۔ تو یہ مسائل آپ کو، جن کو آپ دے رہے ہیں زکوٰۃ، ان کو یہ مسائل آنے چاہیے۔ اگر ان کو یہ مسائل آتے ہیں، آپ کو یقین ہے ایسے لوگ ہیں جو ذمہ داری سے آپ کی زکوٰۃ پوری ادا کرتے ہیں، آپ ان کو زکوٰۃ دیجیے۔ لیکن اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو اپنی زکوٰۃ خود ادا کرے۔ اس لیے اللہ قیامت کے دن آپ سے آپ کی زکوٰۃ کے بارے میں پوچھے گا، مجھ سے اللہ میری زکوٰۃ کے بارے میں پوچھے گا، میری نماز کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا۔ مجھے اپنی نماز، اپنی زکوٰۃ کی خود فکر کرنی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ کل آپ سے 4 بجے UK ٹائم، 8 بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق ملاقات ہوگی۔ کوئی سوال ہو تو آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔